अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप सबका एक मर्तबा फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में इस्लाम कबूल करने वाली खातून की कहानी की तरफ जाने से पहले आप सब दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि इस्लाम के पैगाम को घर घर पहुँचाने के अमल में हमारा साथ दीजिए और हमारी वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए ताकि इस्लाम का पैगाम घर घर पहुँचने की नेकी में आपका हिस्सा भी शामिल रहे। जज़ाकुमुल्लाह। भाइयों और बहनों, आज हम जिस क्रिश्चियन खातून के इस्लाम कबूल करने की मुख्तसर कहानी सुनने जा रहे हैं, वो ईसाई परिवार में पैदा हुई और बचपन से ईसाई धर्म के मेथोडिस्ट फिरके पर सख्ती से अमल दरामद करती थी। बाइबल पढ़ना, धार्मिक ज्ञान हासिल करना और खुदा से ताल्लुक बनाना ही उसकी हॉबी थी। मगर ऐसी कट्टर ईसाई लड़की का दिल अचानक इस्लाम की तरफ कैसे पलट गया? आइए ये सब कुछ उसी से सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम। उम, तो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ आकर आप सबको अपनी रिवर्ट स्टोरी यानी अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ। क्योंकि टिकटॉक पर हर दूसरा कमेंट यही होता है कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। आप सबसे पहले ये जान लें कि मेरा ताल्लुक एक ईसाई घराने से है। मैं पैदाइशी ईसाई थी और परवरिश के लिहाज से एक मेथोडिस्ट क्रिश्चियन थी। मैंने बचपन से बस यही मज़हब जाना और माना था, इसी माहौल में पली बड़ी थी। इसके साथ-साथ बचपन ही से मुझे मज़ाहिब के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने ओल्ड टेस्टामेंट यानी वो हिस्सा जो ईसाई बाइबल का पहला हिस्सा है और जिसे यहूदी तौरात कहते हैं, वो सब पढ़ा। मैंने न्यू टेस्टामेंट के मजहबी और तारीखी पहलू भी बड़े शौक से पढ़े। यानी मैं जानती थी कि अंबिया की कहानियाँ कहाँ से आईं, इंजील कैसे बनी, हज़रत ईसा के शागिर्द कौन थे, बाइबल का पस मंज़र क्या था, ये सब कुछ मैं जानती थी। मैं फितरतन एक तजस्सुस रखने वाली इंसान हूँ। चीज़ों को गहराई से खोजना मेरा हमेशा से पसंदीदा मशगला रहा है। तो 2023 में जब मैं 18 की हुई तो ज़िंदगी के बारे में बहुत से सवाल आने लगे। ख़ास तौर पर वो सवालात जिनके जवाबात मेरे मज़हब में नहीं मिल रहे थे। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम के बारे में बाइबल में बहुत कम लिखा गया है। ना उनकी ज़िंदगी की तफसीलात, ना हज़रत ईसा के बचपन के बारे में कोई बात, ना कोई ऐसी चीज़ जो मरियम ने खुद लिखी हो। मैं हमेशा हैरान रहती थी कि ऐसा क्यों है। फिर मैंने तहकीक शुरू की और सोचने लगी कि न्यू टेस्टामेंट का ज़्यादा हिस्सा एक ऐसे शख्स ने क्यों लिखा जो हज़रत ईसा से कभी मिला ही नहीं, यानी पॉल ने। उसी ने इब्तदाई क्रिश्चियन चर्च शुरू किया। वो यहूदी था और यहूदी से ईसाई बना। और यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि मेरा मकसद किसी का धर्म बदलवाना नहीं है। मैं किसी को ज़बरदस्ती कुछ मानने पर मजबूर नहीं कर रही। मुझे कुछ ईसाइयों की तरफ से बहुत बुरे कमेंट मिले, जैसे तुम जहन्नुम में जाओगी वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि वो अपना मज़हब छोड़ दे। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने अपना धर्म क्यों बदला और मुझे इस्लाम क्यों समझ में आया। खैर, मैं बता रही थी कि मैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तहकीक कर रही थी। हज़रत मरियम पर तहकीक करते करते मेरी नज़र कुरान पर पड़ी। दरअसल मैंने गूगल पर सर्च किया कि हज़रत मरियम के बारे में इल्हामी उलूम क्या कहते हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हज़रत मरियम के बारे में कुरान में एक मुकम्मल चैप्टर है। तो मैंने कुरान की सूरह मरियम पढ़ना शुरू की। और जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे हैरत हुई कि इसमें तो एक पूरी की पूरी सूरा मरियम के नाम से है, जिसमें हज़रत मरियम और हज़रत ईसा की पैदाइश और बचपन की तफसीलात मौजूद हैं। ऐसी मालूमात जो बाइबल में बिल्कुल नहीं मिलती। मुझे सिर्फ 2 सूरतें पढ़ने के बाद ही एहसास हुआ कि सुभान अल्लाह, ये वाक़ई अल्लाह यानी गॉड का कलाम है। ये याद रखिए कि मैं पहले ही तौरात और बाइबल मुकम्मल पढ़ चुकी थी, उनके हर हिस्से से वाकिफ़ थी, चर्च जाती थी, तहकीक करती थी।
اسی لیے الہامی کتابوں کے مضامین سے آشنائی میری پہلے سے تھی، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد تو میرا دل ہی ہل گیا۔ میں نے ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا۔ اس کے الفاظ، اس کی زبان، اس کا انداز، سب کچھ اتنا طاقتور اور خوبصورت تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عام کتاب ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنے گھر والوں سے چھپ کر کر رہی تھی، نہ دوستوں کو بتایا نہ گھر والوں کو، کیونکہ مجھے لگتا تھا جیسے میں اپنے مذہب سے غداری کر رہی ہوں۔ ہمیں چرچ میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں جانا چرچ سے غداری ہے، اس لیے مجھے شرمندگی ہوتی تھی۔ لیکن جتنا زیادہ میں اسلام کے بارے میں پڑھتی گئی، اتنا ہی سچ میرے دل میں اترنے لگا۔ میں نے مشہور پادریوں اور مسلم علماء کے مناظرے دیکھے، اور بہت سے سوالات ایسے تھے جن کے جواب پادریوں کے پاس نہیں تھے۔ مجھے ہمیشہ یقین کی تلاش رہی۔ میں اندھے ایمان پر یقین نہیں رکھتی۔ میں سمجھنا چاہتی تھی کہ میں جو مان رہی ہوں وہ کیوں مان رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے یقین ہونے لگا کہ یہی وہ سچ ہے جس کی میں تلاش میں تھی، یہی وہ دین ہے جس پر چلنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی۔ میری زندگی کا پہلا حصہ بہت مشکل گزرا۔ کئی دکھ، کئی لوگ زندگی سے چلے گئے، کئی سانحات ہوئے، لیکن جب میں نے اسلامی نقطہ نظر سے ان سب کو دیکھا تو سب کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ پھر بھی میں انکار کی کیفیت میں تھی۔ میں اسلام سے پلو بچانے لگی۔ میں خود سے کہتی تھی، نہیں، یہ ممکن نہیں، میں تو عیسائی ہوں، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی۔ اور میں نے زبردستی یہ سوچ کچھ مہینوں کے لیے اپنے اندر ہی دبا دی۔ پھر میری زندگی کا روحانی پہلو شروع ہوا۔ میں نے اسلام پر تحقیق روک دی۔ میں ایک نئے چرچ جانے لگی، عیسائی دوستوں سے ملنے لگی، اسلام کا خیال بالکل پیچھے چلا گیا۔ پھر پچھلے سال کے آخر میں میری ایک سرجری ہونی تھی۔ اس سرجری سے پہلے پورا ایک ہفتہ میرے ساتھ عجیب چیز ہونے لگی۔ میں صبح روزانہ 3 یا 4 بجے یعنی تہجد اور فجر کے وقت میں جاگنے لگی۔ اور اب میں جانتی ہوں کہ یہ تہجد کا وقت تھا، مگر اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ میں کانپ اٹھتی تھی اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بچپن سے میرا اللہ سے ایک روحانی تعلق رہا تھا۔ میں اکثر خوابوں میں اللہ کی طرف سے اشارے محسوس کرتی تھی۔ میں نے دعا کی، اللہ مجھے دکھا دے جو تو دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ میں تھک گئی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے لیے آسانی کر اور مجھے سمجھا کہ ایسا کیا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اور اگلی رات میں نے خواب دیکھا، ایسا لگا جیسے قیامت کا منظر ہے۔ میرے والد میرے پاس آئے، انہوں نے میری والدہ کا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قرآن دیا۔ سبحان اللہ! انہوں نے کہا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، یہ سچا کلام ہے۔ میں کانپتے ہوئے جاگی۔ میں نے کبھی خواب میں نہ حضرت عیسیٰ کو دیکھا تھا نہ بائبل کو۔ یہ پہلا خواب تھا جو اتنا واضح اور طاقتور تھا، اور وہ نہ بائبل کے بارے میں تھا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ وہ قرآن کے بارے میں تھا۔ میں بہت ڈر گئی اور حیران بھی تھی۔ میں کہتی تھی، میں تو عیسائی ہوں، پھر مجھے ایسا خواب کیوں آیا؟ پھر اگلی رات میں نے خواب میں خود کو حجاب میں دیکھا۔ میں مسلسل 2 دن کے ایسے خوابوں کی وجہ سے شدید الجھن میں تھی۔ میں نے دعا کی، اللہ اگر یہ تیرا راستہ ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے، کیونکہ میں ڈری ہوئی ہوں۔ میرا کوئی مسلمان خاندان نہیں، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ناراض ہوں گے، دوست کھو دوں گی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ مگر وہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی کہ اسلام کے بعد میرے ساتھ لوگوں کے رویے کیسے تھے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی۔ تقریباً 3 ہفتے بعد میری ملاقات ایک نیک مسلمان ریورڈ بہن جیس سے ہوئی، جو ایک مشہور ٹک ٹاکر ہیں۔ انہوں نے میرے لیے شہادت کا انتظام کیا۔ میں نے تقریباً 2 سال کی تحقیق کے بعد اپنے ایمان کی شہادت دی۔ میں مسجد میں تھی، روتی جا رہی تھی۔ 100 سے زیادہ خواتین میرے ارد گرد تھیں۔ سب نے مجھے گلے لگایا، میرے لیے دعا کی۔ اللہ نے میرے لیے اسلام قبول کرنا سب آسان کر دیا۔
اگرچہ آزمائشیں آئیں مگر دل میں کوئی شک باقی نہ رہا کہ یہی اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ نے میرے لیے وہ سب راستے کھول دیے جو پہلے ناممکن لگتے تھے، اور جو عورت مجھے بالکل نہیں جانتی تھی وہ آج میری سب سے قریبی دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی پوری کہانی ماضی یا تفصیل کے ساتھ مزید بتا سکتی ہوں۔ کمنٹ میں بتائیے کیا میں تفصیلی ویڈیو بناؤں۔ فی الحال یہی میری ایمان کی مختصر کہانی ہے۔ اور آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گی، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کسی عیسائی کو اسلام کی دعوت دیں تو مشترکہ باتوں سے آغاز کیجیے۔ اسلام اور عیسائیت دونوں ایک خدا پر ایمان، محبت، نرمی اور نیکی کا پیغام دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کرو، کہو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم دونوں میں مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام اسلام میں بہت بلند مقام رکھتی ہیں۔ قرآن میں ان کے نام سے ایک پوری سورت ہے، سورہ مریم، جہاں انہیں پاک، چنی ہوئی اور اللہ کی خاص بندی بتایا گیا ہے۔ یہ بات عیسائیوں کو اکثر حیران کرتی ہے کہ اسلام میں حضرت مریم کا مقام ان کی اپنی روایات سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اسلام میں وہ اللہ کے ایک عظیم نبی ہیں۔ ان کی ولادت بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے ہوئی۔ انہوں نے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، مگر سب اللہ کے اذن سے ہوا۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، مگر عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں جس نے انہیں بھیجا۔ جب عیسائی جانتے ہیں کہ اسلام حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی اتنی عزت کرتا ہے تو ان کے دلوں میں اسلام کے لیے دلچسپی اور قربت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کی دعوت ہمیشہ نرمی، دانائی اور محبت کے ساتھ دینی چاہیے، بحث نہیں بلکہ اچھائی کو اچھے انداز میں بیان کیجیے۔ اپنے اخلاص اور خلوص سے دل جیتیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کس کا دل آپ کے ایک نرم بول سے کھول دے اور اسے ہدایت مل جائے۔